نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت جاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک ان کا مقرر ہے اہل تشریح کا، ذرا غور کریں، اور اتنی بات تو نہیں ہے لیکن غور کرنا مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کو ہم جہل کہتے ہیں، لیکن جہل کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور ہو جائے۔ جہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو صحیح پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جاہل ان کا مقرر بھی ہے، اسے کہتے ہیں آصف الوی، جو شیعوں کا ذاکر ہے، فقر ہے، اسے اپنا پہلا کلمہ نہیں آتا، پہلا کلمہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، اور بات کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ازواج نہیں، یہ تو یطہرکم تطہیرا سے مراد جو ہے نا، وہ 5 تن پاک ہیں، اور تم سب جو ہے نا کسا سے جڑے رہنا، کسا والی حدیث کو یاد رکھنا، کسا والی حدیث کو یاد رکھنا۔ کسا والی حدیث بے شک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے نہ تو ہمارا سنیوں بریلویوں کا انکار ہے اور نہ ہی اس سے ہم منکر ہیں، لیکن یہاں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے مراد صرف اہل بیت، صرف وہ اہل بیت جو کسا کے نیچے ہیں، جو کسا کے نیچے ہیں وہ مراد نہیں۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں، جب غلط کہہ رہے ہیں تو شیعوں ذرا غور کرو، قرآن پاک کی طرف غور نہیں کرتے۔ یہ اپنا پہلا کلمہ صحیح آج تک نہیں کر سکا اور سر سے ننگا ہو کر تقریریں کرنے شروع ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گنڈا پرلے درجے کا گنڈا ہو، تو جب گنڈا بن کے آنا ہے تو گنڈوں نے جا لینا، اٹھا لینا ہوتا ہے۔ گنڈے نہ بنو، شریف بنو، سارا صحیح بیان کرو۔ قرآن پاک میں یہ جو آیا مقدسہ ہے، اس سے اہل بیت کسا بھی مراد ہیں، اہل بیت ازواج مطہرات بھی مراد ہیں، بلکہ زیادہ مراد وہی اللہ نے لیے، یعنی ازواج مطہرات، انہی کے بارے میں۔ چلو میں آپ کو سوچنے والوں کو، جہلوں کو نہیں، سوچنے والوں کو میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ یہ بیوتکن ازواج مطہرات کو کہا جائے، گھر والوں، عورتوں گھر میں رہا کرو۔ ولا تبرّ الجاہلیت، اور جاہلیت کے کام جو ہے نا ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنے ذہن سے نکال دو۔
تبرجنا تبرج الجاہلیہ، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. اور ایسی باتیں جو جاہلیت کی ہیں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان کو چھوڑ دو. جاہلیت الاولیٰ جو پہلے لوگ کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ دو. وَأَقِمْنَا یعنی عورتوں، نبی کی عورتوں، وَأَقِمْنَا نماز قائم کرو. وَأَقِمْنَا نبی کی عورتوں، مؤنث کا صیغہ اقمنا، مذکر کا صیغہ امر، پھر امر کا صیغہ مؤنث کا صیغہ، مذکر حاضر کا صیغہ، مذکر مؤنث کا صیغہ، امر کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ. وَأَقِمْنَا نماز قائم کرو، مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ فعل امر، جمع مؤنث کا صیغہ فعل امر. وَأَقِمْنَا نماز قائم، اقیمنا الصلاۃ نماز قائم کرو، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو. ان میں تو لفظ اولاد کا ذکر ہی نہیں، بات نبی کی بیویوں کی ہو رہی ہے. سورۃ احزاب نبی کو بیویوں کے متعلق ہی اتری ہے، اول سے لے کر آخر تک نبی کی بیویاں ہی ہیں. کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا ہے، اللہ وہ بیان فرماتا ہے. کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت الفت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کہیں پاکی اور پریدہ کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ تم جہالت کی جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے نزدیک نہ جایا کرو، دور رہو. جو جہالت میں پہلے باتیں ہوتی تھیں ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، اور کیا کام کراؤ. وَأَقِمْنَا الصَّلَاۃ نماز قائم کرو. نبی کی بیویوں یا مردوں کا ذکر نہیں ہے، عورتوں کا ذکر ہے. وَأَقِمْنَا مردوں کا ذکر ہی نہیں. کساولی حدیث اس کو ہم منکر نہیں ہے، بریلوی قطن نہیں. لیکن اقیمنا صرف مؤنث کے لیے جمع مؤنث کے لیے، اس کو کوئی بھی بندہ مذکر کا لفظ نہیں بنا سکتا. وَأَقِمْنَا نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، الصلاۃ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. آگے لفظ ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ نبی کی بیویوں زکوٰۃ دو، یہ عورتوں کا لفظ ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتِينَا مؤنث کا صیغہ، وَآتِينَا مؤنث کا صیغہ ہے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ نبی کی بیویوں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا نبی کی بیویوں زکوٰۃ دیتے رہنا. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطینا بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اطینا بھی مؤنث کا صیغہ ہے. اطاعت کرو اللہ کی، نبی کی بیویوں اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعْنَا مؤنث کا صیغہ ہے. شیعوں سے پوچھو، وَأَطِيعْنَا مؤنث کا صیغہ ہے. اے نبی کی بیویوں اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ جو حکم دے اس کو مانو. وَأَطِيعْنَا الرَّسُولَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نبی کی بیویوں اطیعنا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح وہ حکم دیں اسی طرح حکم مانو. اچھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے
اور اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرما رہا ہے کیا؟ لیذہب عنکم الرجس، تم سے ہر پلیدی کو دور کر دے. عنکم اب اس میں مرد شامل ہے. عنکم لیذہب، اللہ تعالیٰ دور کر دے. لیذہب عنکم، تجھ سے، تم سے. اب مؤنث بھی شامل ہے، اب مذکر بھی شامل ہے. عنکم تم سب سے کیا کر دے؟ عنکم الرجس، تم سے پلیدی کو دور کر دے. اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے پلیدگی کو، گندگی کو تم سے دور کر دے، ہٹا دے. اہل البیت، اہل بیت، نبی کی گھر والوں، نبی کے گھر والوں، نبی کی گھر والیوں، نبی کے گھر والوں، نبی کو گھر والیوں، نبی کے گھر والوں، نبی کی گھر والیوں. اب گھر والوں میں حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم، امام حسن، امام حسین. گھر والیے جمع ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اکیلی تو نہیں ہے نا، 7 نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، 7 نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں جن کی شان میں یہ پورا قرآن پاک، یہ پوری سورۃ احزاب ہی ہے. اب حدیثوں سے، حدیث قصا سے کھینچ کھچا کر صرف اہل بیت کی طرف اہل تشریف کرتے ہیں ہم نہیں، کیونکہ پچھلا سارا اس کا پورا جملہ جو بنتا ہے نا وہ اہل بیت اطہار کے لیے بنتا ہے. اس میں مرادی معنی قصا والا ہے، مرادی معنی قصا والا ہے. آقا علیہ السلام نے مرادی معنی لیا. آقا علیہ السلام نے اہل بیت اطہار کو کسی کو گھر سے نہیں نکالا. انہوں نے تو طلاقیں دے دی. انہوں نے تو حضرت فاطمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. تو خود لوگوں کو، آصف علوی کو، جس کو جو صحابہ کرام کے خلاف اور اپنا اہل بیت اطہار کے خلاف، اہل بیت اطہار کہتا ہوں، حضرت حفصہ کے خلاف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، تو خود کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا. سن کے دیکھو، اہل البیت ویطہرکم، اس کو ہم مانتے ہیں، اور اس کو پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لعنت بھیجو. آخ یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کا کلمہ سنو تو صحیح. رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. عورتیں بھی اس کے پیچھے لگ کے کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا. یہ لفظ ہی غلط ہے، بڑا مادہ مقرر ہے لیکن لفظ غلط ہے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لام کے اوپر ہمیشہ پیش پڑی جائے گی، اور جب کلمے میں ہے ہی پیش، لام پر ہے ہی پیش، لیکن یہ خبیث زبر پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ. اے لانتی، کلمہ پہلا تو صحیح پڑھ نہیں سکتا، اور دنیا کو کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی مقرر نہیں. اور جتنا مرضی ان بے وقوف جہلوں کو جہل بنا لو، یہ واہ واہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. گھوڑا لد کرے اس کو لے کے گھر بھاگ جاتے ہیں کہ ان کے گھوڑا کی لد جو ہے نا، وہ محرم والا گھوڑا لد کرتا ہے، اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. وہ پیشاب کرے، جب وہ پیشاب کر کے آگے چلے اس جگہ کو کھود کے گھر لے جاتے ہیں. ایسا نظریہ ہے یہ اہل. یہ کہتے ہیں یہ جب شیعہ جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ کا مذہب، دوسرا نہ اس کو پتہ نہ قصور محمد علی مرزا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اعلیٰ لوگ ہیں. لید کھانے والے یہ لوگ ہیں، لید کھانے والے یہ لوگ لید کھاتے ہیں گھوڑے کی حقیقت، لید چاٹتے ہیں بڑی محبت اور الفت سے، پھر لے جاتے ہیں اکٹھی کر کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے، پلید لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجیب عجیب نظریات سے لے کر ان کو کیا کہتے ہیں ان کے صحابہ کرام کو ان کی ازواج مطہرات کو برا جانا، اللہ تعالیٰ ایسے بروں کو اپنے رسول کے صدقے دور فرمائے اور ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرمائے یا کافروں میں کافر بنائے۔ وہ جنگوی، میں یہ تو کہتا ہوں لفظ، جنگوی نے صحیح ان کو اپنا دکھایا تھا شیشہ، وہ کہتا تھا میرے میدان میں آ جاؤ، ایک بھی شیعہ مسلمان ثابت ہو جائے تو میں اپنا سر قلم کرا لوں گا۔ وہ اس لیے ان کے کرندے آج بھی کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر۔ ہم بریلوی ذرا ڈرتے ہیں، کہا تو میں بھی رہا ہوں، لیکن یہ تو میری تقریر ہے نا کہ یہ کافر ہی ہیں، یہ کلمہ بھی غلط، جو اپنے گھر والوں کو سنائیں گے نا وہ کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، وہ آگے ہو جوڑیں گے، اگر خلیفۃ بلا فصل نہ کہیں تو کلمہ مکمل نہیں۔ پھر فلاں سنی کی کتاب سے یہ نکلا، فلاں سنی کی کتاب سے نکلا، جھوٹ بولتے، پڑھنے کے درجے کے جھوٹ بولتے۔ سنی کو پاگل لکھ جاتا تھا، وہ ان کی فیور میں یہ لکھوا بھی لیتے تھے، لیکن کوئی علی ولی اللہ نہ حضرت علی نے فرمایا نہیں، انہوں نے یہ کہی نا، کہا ہی نہیں کہ مجھے تم علی ولی، بس علی کا ولی ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کا ولی ہے وہ، اللہ کا رسول اسے کہتا ہے من کنت مولا فعلی مولا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا سب دنیا کا مولا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنا مولا کا اپنے ساتھ کسی کو اپنا مولا بنایا، اپنے جیسا مولا بنایا، وہ ہم سب کا مولا ہے۔ آخر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مولا تو علی بھی مولا، میں مولا تو علی بھی مولا، تو مولا عام مولوی بھی مولا ہے۔ اور جناب مولانا صاحب کتنے تشریف لو، مولانا ہمارا آصف علوی جو ہے نا وہ اولانا ہے بلکہ خولانا ہے، جو نبی کا کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھتا تو ہم اس کی سنتے ہو۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سفیان نے جنگ عہد میں پکارا تھا نا نبی علیہ السلام کو، اے نبی علیہ السلام ہم نے وہ بدلہ لے لیا ہے، بدر والا بدلہ لے لیا ہے، ہم نے تمہارے 70 بندے شہید کر دیے، مار دیے، بار بار کہہ رہا تھا اگر تم زندہ ہو تو جواب دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کو میں جواب دوں؟ فرمایا نہیں۔ جب دوسری مرتبہ کا پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ جواب دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ٹھہر جا۔ جب تیسری مرتبہ ابو سفیان نے کہا او محمد تو جی زندہ ہے تو یاد رکھ یہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب اگر ہماری مت بھیڑ جب ہوگی تو اب تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جواب دو۔ تو حضرت عمر فاروق نے پکار کے کہا او دشمن خدا، دشمن خدا ہم سب موجود ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، علی بھی زندہ ہیں اور صحابہ کرام زندہ ہیں، ہم سب انشاءاللہ اگلے میدان میں پھر اکٹھے ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ ابو سفیان پہلے ڈرا ہوا تھا کئی مسلمان اکٹھے نہ ہو جائے، وہ انہوں نے کہا اپنی فوج کو بھاگو یہاں سے، بھاگو، بھاگ نکلے مسلمان، اس میں بھی فتح یاب رہے کیونکہ نبی علیہ السلام ابھی عہد میں ہی تھے کہ کافر بھاگ گئے، ابھی عہد میں ہی تھے کہ کافر بھاگ گئے۔ جتنا بھی اس وقت خالد بن ولید وہ کافر تھا، اس نے دیکھا پچھلا درہ خالی ادھر سے حملہ کرا دیا۔ پر یہ باتیں آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی جو سچ قرآن نے کہا ہے، جو سچ نبی علیہ السلام کے فرمانے کا ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔